بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ کے مقدمے میں ہے۔ مقدمے میں مصنف فصاحت کا معنی بیان کرتے ہیں۔ عرض ہوا کہ فصاحت یا فصاحت مفرد ہے یا فصاحت کلام ہے یا فصاحت متکلم ہے۔ فصاحت مفرد وہاں پر ہے جہاں پر ایک مفرد کے اندر 3 طرح کے عیوب نہ پائے جائیں۔ پہلا عیب مخالفت القیاس، قانون صرفی کے مخالف نہ ہو۔ دوسرا عیب تنافر الحروف، اچھا یہ بلاغی اصطلاح ہے تنافر حروف، یعنی ایک کلمے کے اندر جو حروف ہیں کأنہ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں۔ ان حروف کا میلاپ طبیعی میلاپ نہیں ہے۔ ایک کلمے میں جو یہ حروف جمع ہوئے ہیں یہ اس طریقے سے جمع ہوئے ہیں کہ کلمے کو ادا کرنے میں مشقت اور سختی ہو رہی ہے، آسانی سے کلمہ ادا نہیں ہو پا رہا۔ اسے کہتے ہیں تنافر حروف۔ مثلا جیسے یہاں پر ایک مثال دیتے ہیں کہ آج کا ہمارا عمدہ بحث اسی مثال کے بارے میں ہوگا۔ حق آ، اب یہ جو لفظ حق آ ایسا لفظ ہے کہ جس کو ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں تنافر حروف۔ اچھا، اس عبارت کے ٹکڑے کو پڑھتا ہوں کیونکہ اس مثال میں بہت زیادہ وضاحتیں ہیں۔ الثانی تنافر الحروف، دوسرا عیب حروف کا تنافر ہے۔ تنافر یعنی کیا؟ وَهُوَ وَصْفٌ فِي الْكَلِمَةِ يُوجِبُ عُسْرَ النُّطْقِ بِهَا عَلَى اللسان، کہ وہ وصف اور خصوصیت سبب بنتی ہے کہ اس کلمے کا ادا کرنا زبان پر مشکل ہو۔ اچھا، عبارت میں اگر علی اللسان نہ ہوتا تو اچھا تھا کہ علی اللسان نہ ہوتا۔ آپ کلن کہتے تنافر حروف یعنی وصف، ایسی کلمے کی ایسی وصف اور خصوصیت جو کلمے کی ادائیگی میں مشکل کا باعث بنے۔ اب یہ نہ کہیں کہ زبان پر کلمے کو ادا کرنے میں مشکل ساز ہو، نہ، زبان کی قید کیوں لگا رہے؟ کلن آپ کہیں کلمے کو ادا کرنا۔ کیوں ایسے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بعض کلمات ایسے ہیں کہ ان کی ادائیگی زبان کے ذریعے سے نہیں ہوتی، اصلاً زبان سے ادا نہیں ہو رہا وہ کلمہ۔ اتفاق سے یہی مثال جو خود صاحب کتاب دے رہے ہیں، حق آ، کہ اس کے اندر تو زبان کا اصلاً کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، تو اگر علی اللسان نہ کہتے تو بہت اچھا تھا۔ وَهُوَ وَصْفٌ فِي الْكَلِمَةِ کہ یوجب عسر النطق بها، ایک ایسی خصوصیت ہے کلمے میں کہ جو موجب بنتی ہے، سبب بنتی ہے کہ اس کلمے کا ادا کرنا مشکل ہو۔ نحو الحق آ،
اچھا اب اس حقا کا معنی سنیں. حقا کہتے ہیں کہ ان 3 ستاروں کو کہا جاتا ہے کہ جوزا کے دونوں کندھوں پر ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس مثال کو ذرا سمجھیں. ایک لفظ یہاں پر استعمال ہوگا اثافی. اثافی اثافی پرانے زمانے میں دیہاتوں میں جو چولہا بناتے تھے وہ کیسے بناتے تھے؟ 3 اینٹیں مثلا لے کر آئے، 3 پتھر لے کر آئے، ایک سامنے سے رکھا اور 2 اس کے بازو بنا دیے. اس طریقے سے چولہا بنتا تھا. یہ جو 3 اینٹیں ہیں ایک خاص طریقے سے کہ تقریباً چولہا ٹائپ بن جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اثافی. اثافی درست. یہ ایک لغت ذہن میں رکھیں، کام ہے اس کے ساتھ. دوسرا نقطہ، آغا آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے 12 برج سنتے ہیں، ان میں سے ایک جوزا ہے کہ آپ نیٹ پر اگر سرچ کریں تو فوراً جوزا کی شکل آپ کے سامنے آ جائے گی. جوزا فجر کے قریب قریب، صبح یعنی فجر کے قریب قریب آسمان میں 4 ستارے دیکھے جاتے ہیں ایک مستطیل شکل میں. فجر کے قریب قریب 4 ستارے آسمان میں دکھتے ہیں جو مستطیل شکل میں ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں جوزا. درست آگا. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے بعض موسموں میں یہ جو 4 ستارے مستطیل شکل میں جوزا شکل میں ان کا جو کندھا بنتا ہے نا، شکل آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو محسوس ہوگا، ان کے جو دونوں کندھے نظر آتے ہیں تو اس کندھے کے اوپر 3 ستارے، جیسے چولہے کی 3 اینٹیں ہوتی ہیں سامنے، پھر 2 سائیڈوں میں، کہ ہم سندھی میں اس کو چل کہتے ہیں، وہی چولہا. اس طریقے سے 3 اینٹیں، ان 3 اینٹوں کی طرح جوزا کے دونوں کندھوں پر یہ 3 ستارے نظر آتے ہیں. ان 3 ستاروں کو عربی زبان میں کہتے ہیں حقا. سمجھ میں آیا؟ حقا یعنی جوزا کے کندھوں پر یہ جو 3 ستارے چولہے کی طرح دکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں حقا. اچھا یہ کب نظر آتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ سخت گرمیاں ہوتی ہیں اس زمانے میں ایسے نظر آتا ہے کہ جوزا کے اوپر یہ حقا. معمولاً کیا ہوتا ہے فجر کے قریب قریب رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے. معمولاً گرمیوں میں بھی رات اس موسم میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ حتیٰ کہ اس ٹائم پر بھی رات گرم ہوتی ہے، شدت حرارت، یعنی بہت زیادہ گرمیاں، سخت گرمیاں. یہ مطلب سمجھ میں آیا کہ پس حقا کسے کہتے ہیں. مثال کو سمجھنے کے لیے اس بات پر توجہ کریں. عرب لوگ کیا کرتے تھے جب موسم ٹھنڈا ہوتا تھا، مناسب ہوتا تھا، بارشیں وغیرہ ہوتی تھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ چراگاہیں بنتی تھیں. جاتے تھے اپنے جانوروں کو، ان اونٹوں کو یا مثلا جو ان کے پاس بھیڑ بکریاں ہوتی تھی ان چراگاہوں کی طرف لے کر جاتے تھے. عام طور پر ایسے ہوتا تھا کچھ ٹھنڈے موسم میں. لیکن جب بہت زیادہ گرمیاں ہو جاتی تھیں، بارشیں بھی نہیں ہوتی تھیں، تو یہ چراگاہیں کیا ہو جاتی تھی؟ ختم ہو جاتی تھی. چراگاہ نہیں ہے، گھاس پھوس نہیں ہے، بنجر بن جاتے تھے. تو ایسے ماحول میں عرب لوگ کیا کرتے تھے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، اپنے جانوروں کے لیے
جو درخت ہے ان کی شاخوں کو کاٹتے ہیں، درختوں کی مثلا ٹالیوں کو کاٹتے ہیں، بعض درختوں کی ٹالیوں کو کاٹا جاتا ہے کہ بھیڑ بکریاں ان کو کھاتی ہیں، کھالیں اتارتے ہیں، درست ایسے کام کرتے ہیں۔ تو اب اس جملے میں جو اعرابی کہہ رہا ہے اسی بات کو بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ جب سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے تو لوگ چراگاہوں کی طرف نہیں جاتے، لوگ درختوں کی طرف جاتے ہیں، پیڑوں کی طرف جاتے ہیں، اور ان پیڑوں سے مثلا شاخ ہو گئی، ان کی ٹہنیاں ہو گئی، ان کی کھالیں ہو گئی، یہ چیزیں کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ یہ پورا قصہ ہے اس مثال کو سمجھنے کے لیے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بعض دروس جو ہمارے اردو زبان میں چلتے ہیں، اعلیٰ میں نے اتفاق سے سنا، وہ بندہ خدا اصلاً مثال کی فضا میں ہی نہیں ہے، مثال کچھ کہہ رہی ہے، وہ کچھ توضیح دے رہے ہیں، کہ بہرحال بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے اس مثال کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ اگر بعد میں آپ نے کسی کو پڑھانا بھی ہے تو کم از کم مثال روشن ہونی چاہیے۔ دیکھیں عبارت کو، الثانی تنافر الحروف، دوسرا عیب تنافر حروف ہے، وَهُوَ وَصْفٌ فِي الْكَلِمَةِ کہ یوجب عسر النطق بہا یعنی کلمہ، علی اللسان، ایسی خصوصیت ہے کلمے میں کہ جو سبب بنتی ہے کہ وہ کلمہ مشکل سے زبان پر آئے۔ نحو الحق، جیسے کلمہ حق، فی قول اعرابی، اعرابی کون سا صیغہ ہے؟ یہ اس میں جنس جمعی ہے، اس کا مفرد نہیں ہے۔ فی قول اعرابی، عرب کی جمع نہیں ہے، اس میں جنس ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اذا طلعت الحقۃ، جب حقہ یعنی وہ 3 ستارے جو جوزا کے کندھوں پر ہوتے ہیں فجر کے قریب، جب یہ 3 ستارے طلوع کرتے ہیں تو تقوز الناس، یہ لفظ بھی درست یہ ہے، تفوزو نہیں ہے، تقوز الناس، یہاں پر بھی میرے پاس کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے، تقوز یعنی متفرق ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تقوز الناس للقلعۃ، تلفظ صحیح کریں، قلعہ نہیں ہے، للقلعۃ ورجعوا عن النجعۃ، تو جب حق طلوع کرتا ہے تو لوگ متفرق ہوتے ہیں قلعہ کے لیے۔ قلعہ یعنی ای ما یقلع من الشجرہ، جو پیڑ اور درخت سے کاٹا جاتا ہے، اس کے مثلا شاخیں ہو گئی، اس کے پتے ہو گئے، مثلا بعض درختوں میں اس کے جو اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے کھال ٹائپ وہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قلعہ، ما یقلع من الشجرۃ۔ کہتے ہیں اذا طلعت الحقۃ، جب یہ 3 ستارے طلوع کرتے ہیں تو تقوز الناس للقلعہ، جب یہ 3 ستارے فجر سے پہلے نظر آتے ہیں تو بہت زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے نا، تو لوگ متفرق ہوتے ہیں قلعہ کے لیے، یعنی درختوں کا رخ کرتے ہیں۔ وَرَجَعُوا عَنِ النُّجْعَةِ، نجعہ کہتے ہیں طلب الکلا ومساقط الغیث، کلا یعنی وہ گھاس پھوس کے پیچھے جانا، یا مساقط الغیث بارش کے برسنے کی جگہ۔ معمولاً ایسے ہوتا ہے جہاں پر بارشیں وغیرہ برستی ہیں تو پھر ادھر وہاں پر سبزہ اگتا ہے، تو اس سبزے گاہ کو جہاں پر سبزہ وغیرہ اگتا ہے اس کو کہتے ہیں نجعہ۔ تو کہتے ہیں وَرَجَعُوا عَنِ النُّجْعَةِ،
جب حق طلوع کرتا ہے تو لوگ درختوں کا رخ کرتے ہیں، ان کے قلعہ کی طرف جاتے ہیں، وَرَجَعُوا عَنِ النُّجْعَى، اور چراگاہوں سے واپس آ جاتے ہیں، یعنی ادھر نہیں جاتے۔ یہ اس عبارت کا معنی ہے کہ شاہدی مثال ہے الحق کہ اس کے اندر تنافر حروف ہے۔ پھر معنی کر رہے ہیں خود حقا کا، وَالْحَقَّةُ ثَلَاثَةُ كَوَاكِبَ، کہتے ہیں حقا 3 ستارے ہیں، فَوْقَ مِنْكَبَيِ الْجَوْزَى، جوزا کے دونوں شانوں پر، کندھوں پر، مثل الاثافی، حقا کے لیے مثال، یہ حقا چولہے کے ان 3 اینٹوں کی طرح ہے، درست ہے۔ وَهِيَ، یعنی یہ حقا من منازل القمر، وہ جو چاند اپنی مختلف منزلوں کو طے کرتا ہے، مختلف برجوں میں گزرتا ہے، تو حقا بھی ایک منزل ہے۔ اذا طلعت مع الفجر، جب یہ حقا فجر کے ساتھ طلوع کرے تو اشتد حر الصیف، گرمی کی گرمائش میں شدت آ جاتی ہے۔ درست ہو گیا گا؟ یہ ہو گیا حقا۔ ایک اور مثال، اوہ 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 اوہ، یہ دیکھیں ادا کرنے میں کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وَالنَّحْوُ، اوہ اوہ، لِنَّبْتٍ، ایک گھاس پھوس ہے، تَرْعَاهُ الْإِبْلُ، جس کو چرتے ہیں اونٹ، من قول الاعرابی، الاعرابی کے قول میں یہ جو اوہ اوہ ہے، ترکت ناقتی ترعی الاوہ اوہ، میں نے اپنے اونٹ کو چھوڑا، وہ اس گھاس کو چر رہا ہے، کھا رہا ہے۔ اچھا سوال، تنافر حروف کا کیسے پتہ چلے؟ یہاں پر مختلف نظریات ہیں۔ بعض کہتے ہیں تنافر حروف وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر قریب المخارج حروف بالکل ساتھ ساتھ ہوں، قرب مخارج کی وجہ سے تنافر حروف وجود میں آتا ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے، کہتے ہیں دیکھیں ایک انسان کے پاؤں کو زنجیر سے باندھ دیں بالکل قریب قریب، اب آپ اس کو کہیں کہ چلے، اس کو چلنے میں کتنی سختی ہوتی ہے، تو عیناً اسی طریقے سے قریب المخارج حروف کو ادا کرنے میں بھی اسی طریقے سے سختی ہوتی ہے۔ جیسے آپ پاؤں زنجیر سے باندھ دیں اور اس کو کہیں کہ چلو بھیا، جیسے وہاں مشکل ہے ایسے یہاں پر بھی مشکل ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ قرب مخارج سبب بنتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ بعد مخارج، جن حروف کا مخرج بہت زیادہ دور دور ہے ان سے مل کر کلمہ بنے تو بھی زبان پر ادا ہونے میں سختی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہا کہ یہ اسی طریقے سے جیسے آپ ایک بندے کو کہیں کہ بھائی تم جمپ لگاتے چلو، ایسے نہ چلو، جمپ لگا کر چلتے جاؤ، تو یہ چند مرتبہ جمپ لگائے گا تو تھک جائے گا۔ یہاں پر بھی ایسے ہے، بعید المخارج حروف میں کأنہ انسان جمپ لگاتا ہے، ایک حرف سے پھر وہ دور والے حرف کی طرف، دور والے سے پھر وہ پھر دوسرا دور والے حرف کی طرف، تو کیسے یہ جمپ لگانا مشکل ہوتا ہے؟ تو بعید المخارج حروف کی وجہ سے بھی اسی طریقے سے ادائیگی میں مشکل ہو جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہ، وہ چیز جو سبب بنتی ہے تنافر حروف کا وہ حروف کے اوصاف ہیں۔ آپ تجوید میں پڑھ چکے ہیں کہ حروف کے مختلف اوصاف ہیں، مختلف تقسیمات ہیں۔ بعض حروف محموسہ ہیں کہ ان میں خفا پایا جاتا ہے، بعض حروف مجہورہ ہیں کہ ان میں جہر پایا جاتا ہے، یا بعض حروف میں مثلا ان کو کہا جاتا ہے شدیدہ، شدت ہے، بعض حروف ہیں جن میں رخوہ، نرمی پائی جاتی ہے۔
تو کبھی کبھار متضاد اوصاف کے حروف جمع ہو جائیں تو بھی کیا ہوتا ہے؟ تنافر حروف وجود میں آتا ہے۔ لیکن مصنف کہ دیگر دوسرے بلاغیون کی اتباع میں کہتے ہیں کہ ناغا تنافر حروف کی علت نہ قرب المخارج ہے، نہ بعد المخارج ہے، نہ اوصاف کا متضاد ہونا ہے، یعنی کلی نہیں ہے، ہر جگہ پر نہیں ہے۔ بعض مورد میں آپ ممکن ہے کوئی مثال پیش کریں، قریب المخارج حروف ہوں اور ان کے درمیان مثلا تنافر پایا جائے، جیسے مثلا اوہ اوہ، یہ سارے حروف حلقی ہے، درست ہے، سارے قریب المخارج ہیں، لیکن اس قرب مخارج کی وجہ سے کیا ہے؟ تنافر نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ایسی مثالیں بھی مل سکتی ہیں کہ جہاں پر قریب المخارج ممکن ہے حروف ہوں لیکن ان کے اندر تنافر نہ موجود ہو، تو لہذا یہ قانون کلی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہ جہاں پر بھی یہ ہے وہاں پر مثلا تنافر حروف ہوگا۔ مثلا جیسے جیش، وہ قریب المخارج حروف ہے لیکن کوئی تنافر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثالیں، تو بابا قانون آخر کیا بنا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ میری جان قانون یہاں پر ذوق ہے۔ بہت سارے امور ایسے ہیں جو ذوق اور سلیقے سے سمجھے جاتے ہیں، مثلا جیسے محبت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، ان کو آپ قانون کے ذریعے سے بیان نہیں کرتے، ان کو خود چکھتے ہیں، آپ خود وجداناً محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے تنافر حروف بھی امر ذوقی ہے کہ مشہور شعر ہے، رموز درس ادریسی بود ذوقی نہ تدریسی، کجا دانت چو ابلیسی رموز علم الاسماء۔ یہ چیزیں ذوقی ہے۔ دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو، ولا ضابط لمعرفت الصعوبت سوى الذوق السلیم، فرماتے ہیں کہ صعوبت، سختی کو پہچاننے کا کوئی ضابطہ نہیں ہے سوائے ذوق سلیم۔ سواء کان التنافر من قرب المخارج او بعدها، چاہے تنافر قرب مخارج کی وجہ سے ہو یا بعد مخارج کی وجہ سے، او غیر ذلك من الاوصاف الحروف، یا اس کے علاوہ جو دوسرے اوصاف حروف وغیرہ ان کی وجہ سے ہو۔ علت تامہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ قرب مخارج، نہ بعد مخارج، نہ اوصاف حروف۔ خوب، پس یہ تنافر حروف کے بارے میں چند مطالب، کہ وقت ہمارا تمام ہوا، میں چاہ رہا تھا کہ اس غرابت کو بھی تمام کروں۔ اچھا، یہ کتاب کا آغاز ہے لہذا تھوڑا تھوڑا سا پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ حوصلہ کریں گے، جب آگے تھوڑا سا چلیں گے تو پھر سرعت کے ساتھ چلیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔